امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے شرح پیام مشرق سے لیے ہیں جو کہ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی نے کی ہے شرح، تو سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ جو کچھ غلطی ہے پڑھنے میں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے لگائے میں مارک، وہ میری ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک وہی برتر ہے جو متقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت اور برتری نہیں۔ مختلف پرندے ٹہنیوں پر چہچہاتے ہیں اور مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، اسی طرح ہم مسلمان بھی اپنی ظاہری شکل و صورت، رنگ و نسل وغیرہ کے الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی ملت اسلامیہ کے افراد ہیں۔ ہم پر خوشبو اور رنگ کی تمیز حرام ہے، کیونکہ ہم مسلمان ایسے پھول ہیں جو ایک ہی موسم بہار یعنی اسلام کے فالوورز ہیں۔ ایک ایسا انسان جو درد عشق سے عاری ہو، وہ محض ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر تجھے جذبہ عشق سے سرشار جان کی خواہش ہے تو پھر ایسے بے قراری اور سوز خدا سے مانگ جو کبھی ختم نہ ہو۔ انسان کے جسم میں جو جان ہے اس کی جان ہے۔ جب انسان عشق حقیقی سے سرشار ہو جاتا ہے تو اس کو محبوب حقیقی تک رسائی کے لیے وہ بے قراری اور سوز میں ڈوب جاتا ہے۔ موجودہ دور کے انسان مادہ پرستی میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور جذبہ عشق سے خالی ہو گئے، جبکہ عشق حقیقی ان کی فطرت کا تقاضا تھا۔ مٹی پرانی ہو جائے تو گویا بیکار ہو جاتی ہے۔ کچھ یہی کیفیت آج کی دنیاوی آلودگیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی ہے۔ اپنے اوپر نگاہ رکھ اور اپنے سوا کسی اور پہ نگاہ نہ لگا، یعنی اپنی خودی کی معرفت حاصل کر اور اس کی مزید تربیت جاری رکھ۔ اس کائنات کو پانی کے گھونٹ کی طرح پی جا اور اس کے پست و بلند کے جادو کا توڑ کرنا سیکھ۔ جب تیری خودی مضبوط ہو جائے گی تو اس کائنات کے پست و بلند سے تو بے نیاز ہو جائے گا، یہ تیرے دل میں سما جائے گی اور تو اس پر حکمران ہو جائے گا۔ ایک بے خوف اور نڈر دل کے لیے شیر بھی گویا بھیڑ بکری ہے، جبکہ ایک ڈرپوک اور خوفزدہ دل ہرن کو بھی چیتا سمجھتا ہے۔ یعنی ایک نڈر انسان زندگی میں پیش آنے والے بڑے بڑے حادثات سے ڈرنے کے بجائے ان سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بزدل انسان معمولی سی مصیبت سے بھی ڈر کر اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔ تو بے خوف ہے تو سمندر بھی تیرے لیے صحرا ہے، اور تو ڈرتا ہے تو تیرے لیے اس سمندر کی ہر لہر میں مگرمچھ ہے۔ پرورش سے انسان اپنی بقا اور اپنا بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ وہ پھول ہو یا پرندہ، خالق کائنات کی تخلیق و نور کا کرشمہ ہے، اور یہی وہ صفات ہے جس کی بنا پر میں اس خالق کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں جلتا ہوں، میں پگھلتا ہوں اور بانسری بجاتا ہوں۔ میں سکندر کی سی فطرت کا مالک ہوں اور آئینہ سازی کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے سوز و گداز کا اظہار کیا ہے، یعنی وہ بطور شاعر بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن وہ دنیاوی مفادات سے بے نیاز رہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم میں جو تڑپ پیدا کی، اسے آگ میں بٹھانے سے تعبیر کیا ہے۔ آئینہ سازی سے مراد قوم کے دل کو روشن کیا ہے اور اس میں اپنی خودی سے آگاہی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اے دل، تو کب تک چاندنی سے بھیک مانگتا رہے گا؟ تو اپنے دم سے اپنی رات کو روشن کر۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی محتاجی اچھی بات نہیں، اس سے آدمی اپنی عزت و وقار کھو بیٹھتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خود میں ایسا جذبہ پیدا کیے جائیں اور جد و جہد و عمل سے کام لیا جائے جس کی وجہ سے
آدمی کا وقار بھی برقرار رہے اور اس کی بقا کا بھی سامان ہو جائے۔ زندگی کے راستے میں بے خوف ہو کر چل، کیونکہ دنیا کی وسعت میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس کائنات کا محور صرف انسان ہے، اسی کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے اور اسی سے اس میں دلکشی ہے کا درس دیا ہے۔ علامہ اقبال نے خرد کی روشنی سے اپنے دل کو منور کیا اور پھر اسے دل کی کسوٹی پہ پرکھا۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی عقل اور خرد صرف فلسفیانہ سوچ کی حامل نہیں، بلکہ اس میں جذبہ عشق بھی شامل ہے جو زندگی کی بقا کا سامان کرتا ہے۔ کب تک چیونٹیوں کی طرح زندگی اختیار کرے گا؟ تو پرواز اختیار کر اور شاہین کی طرح بلندیوں پر اڑنا سیکھ۔ آخر کب تک خس و خاشاک میں دانہ تلاش کرتا رہے گا، یعنی ذلت کی اور حقیر زندگی بسر کرتا رہے گا؟ بلند ہمتی اختیار کر اور جد و جہد و عمل سے اپنا مقام و مرتبہ و وقار کا سامان کر لگا ہے تو پھر اس دنیا کی جوانی سے کچھ حاصل کر۔ مطلب یہ ہے کہ جوش و جذبے اور ہمت و حوصلے رکھنے والی قوموں کی طرف دیکھ اور ان کا انداز اپنا کر اپنا وقار بڑھا۔ خود کو بوڑھا یا ناتواں سمجھنے کے بجائے اس دنیا پہ غور کر جو ہزاروں برس سے یوں ہی جواں چلی آ رہی ہے۔ اسی سے اپنا مقدر سنوارنے کا انداز سیکھ کر خود میں بلند ہمتی پیدا کر تاکہ تو دنیا میں ذلت کی زندگی سے محفوظ ہو جائے۔